ہم سب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ 23 مارچ یوم جمہوریہ سے یوم قرارداد پاکستان تک۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو پاکستان کے مستقبل کے دستور کے خد و خال دیتے ہوئے اپنی وہ مشہور تقریر کی جس میں تمام شہریوں کو ان کے عقیدے سے بالاتر ہو کر ایک جیسا پاکستانی کہا تھا اور ان کو ایک جیسا شہری قرار دیا تھا۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد دو قومی نظریے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ دیکھیں گے عنقریب یہاں نہ ہندو رہیں گے اور نہ مسلمان مذہب کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ وہ ہر شخص کا انفرادی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں اور ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے۔ مزید فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ اس معاملے میں آزاد ہیں کہ ریاست پاکستان میں آپ مندر، مسجد یا کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں۔ ریاست کے معاملات سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مذہب، ذات یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 15 اگست سے جو اسمبلی دستور بنانے بیٹھی تو اس پر اتنی زیادہ محنت کی کہ کہیں 1956 میں جا کر دستور پر کام مکمل ہوا۔ دوسری طرف بھارتی نہایت کام چور نکلے۔ انہوں نے نومبر 1949 میں دستور بنایا اور 26 جنوری 1950 کو رائج بھی کر دیا۔ حالانکہ پاکستانی دستور ساز اسمبلی تو ایک ایک شق پر اتنا زیادہ غور کر رہی تھی کہ 12 مارچ 1949 کو قائد اعظم کی وفات کے 6 ماہ بعد دستور کا دیباچہ یعنی قرارداد مقاصد ہی منظور کی۔ یہ پہلا پاکستانی دستور 29 فروری 1956 کو منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو اسے نافذ العمل کیا گیا۔ غالباً مسلسل 9 سال تک محنت کرنے کے بعد دستور ساز اسمبلی تھک چکی تھی، اس لیے اس نے 23 مارچ کو یوم جمہوریہ قرار دیتے ہوئے ہر سال چھٹی منانے کا اعلان کر دیا۔ اس دستور کے اہم نکات کچھ یوں تھے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، پاکستان کو یہ وفاق قرار دیا گیا اور پارلیمانی نظام حکومت اختیار کیا گیا۔ یہ دستور دنیا کے طویل ترین دساتیر میں سے تھا کیونکہ اس میں وفاق کے علاوہ صوبائی معاملات بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دیے گئے تھے۔ اس میں 234 شقیں اور 6 شیڈول تھے۔ دستور ساز اسمبلی نے 1954 میں گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی تھی تو گورنر جنرل غلام محمد نے اسے گھر بھیج دیا تھا اور یہ مشہور عدالتی نظریہ ضرورت نے جنم لیا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے 1956 کا دستور منظور کرنے والی اسمبلی صدر کے اختیارات کے بارے میں محتاط تھی۔ اس دستور میں صدر کو وسیع اختیارات دیے گئے تھے۔ صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی تھیں۔ وہ کابینہ کے مشورے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا تھا یا ختم کر سکتا تھا۔ اجلاس کے علاوہ اسے قومی اسمبلی کو ختم کرنے کا حق بھی حاصل تھا۔ بجٹ پیش کرنے کے لیے اس کی منظوری درکار تھی۔ اسے وفاقی قوانین کو ویٹو کرنے کا محدود جبکہ صوبائی قوانین کو ویٹو کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو صدر تعینات کرتا تھا اور کسی الزام کے بغیر ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا حق حاصل تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کو بھی یقینی بنایا گیا تھا۔ آئین میں اسلامی تعلیمات کے اصول، غربت کے خاتمے، فلاح کے مساوی مواقع، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، جہالت کے خاتمے، معیار زندگی کی بلندی وغیرہ کی شقیں شامل کی گئی تھیں۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو آئین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس سے متصادم تمام ملکی قوانین اور پالیسیوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں طور پر یہ حقوق دیے گئے تھے۔ ان میں جان و مال، آزادی، ذاتی تحفظ، آزادی اظہار رائے، نقل و حرکت کی آزادی، شہریوں کی پرائیویسی کا تحفظ وغیرہ شامل تھے۔ اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں قرار دیا گیا تھا اور انگریزی کو سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے 25 سال تک اختیار کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1956 کو دستور کے نافذ العمل ہونے کے بعد گورنر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بن گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا کو عوامی لیگ اور مسلم لیگ کے مذاکرات کے باعث اپنے اختیارات خطرے میں محسوس ہوئے تو انہوں نے پاکستان کا پہلا دستور منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لا لگاتے ہوئے انتہائی ذہین پاکستانی قوم کی امنگوں کے عین مطابق ایک برانڈ نیو دستور تیار کرنے کا اعلان کیا۔ انتہائی ذہین پاکستانی قوم کے الفاظ سکندر مرزا کے اپنے ہیں۔ ان کی رائے تھی کہ 15% شرح خواندگی رکھنے والی انتہائی ذہین پاکستانی قوم کے لیے جمہوریت موضوع نہیں۔ اس کے 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو آرمی چیف جنرل ایوب خان کو خیال آیا کہ 15% شرح خواندگی رکھنے والی انتہائی ذہین قوم کے لیے جمہوریت کے علاوہ صدر اسکندر مرزا بھی موضوع نہیں ہے۔
जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लगाकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। राविया ने गलत बयान बताते हैं कि इत्फाक ऐसा हुआ कि अगले साल ही यानी 1959 को 23 मार्च आ गया। अब मुल्क में तो मार्शल लगा हुआ था और कौम को 23 मार्च की छुट्टी भी चाहिए थी, और छुट्टी के मामले से छेड़छाड़ की चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी जुर्रत नहीं कर सकता है। जनरल साहब अपनी काबीना समेत सोच में पड़ गए कि क्या करें और मार्शल के ज़माने में यौम जमहूरियत कैसे मनाएं। किसी नाबगे ने उन्हें सलाह दी कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दे देते हैं और 23 मार्च को यौम जमहूरिया के बजाय यौम करारदाद पाकिस्तान की छुट्टी दे देते हैं। अब इसमें मामूली सा एक मसला था। मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का तारीखी इजलास 22 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में हुआ, जिसमें मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए करारदाद के ड्राफ्ट पर बहस का आगाज हुआ। 23 मार्च को उसे ओपन सेशन में पेश किया गया। इस ड्राफ्ट को 24 मार्च 1940 को मंजूर किया गया था, जिसे पहले पहल करारदाद लाहौर और अब करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 24 मार्च को मंजूर हुई तो 23 मार्च को करारदाद की मंजूरी का दिन कैसे करार दिया जा सकता था? लेकिन ये पाकिस्तान है, हो गया। मुमकिन है कि 2224 की एवरेज निकाली गई हो, मुमकिन है कि ड्राफ्ट तैयार करने या मंजूर करने के दिन को अहमियत ना दी गई हो। अगर 14 अगस्त को रात 12:01 पर आज़ादी मिले और तारीख आज़ादी फिर भी 14 अगस्त ही रहे, तो 23 मार्च पर एतराज़ कैसे करें? जमहूरियत में ही तरक्की और इत्तेहाद का रास्ता है। तमाम शहरियों को बराबर समझने और आइन में मौजूद वादे पूरे करने में ही फलाह है। यही हम सबका पाकिस्तान है। कौम को 23 मार्च का यौम जमहूरिया मुबारक हो। हम सबका पाकिस्तान मुबारक हो।